یہ جو پکچر آپ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں نا، نادیہ خان جو ہماری ایکٹریس ہیں بڑی فیمس، ان کی ہے. اور یہ کسی نے آج ان کی ایک تصویر بغیر فلٹر کے لگائی ہوئی تھی اور اس کے نیچے کوئی کامنٹ سے ہزاروں کی تعداد میں. مطلب میں اتنی حیران ہوتی ہوں لوگوں کی مینٹیلٹی دیکھ دیکھ کے. مطلب وہ ایک بندی اگر 30 سال سے انڈسٹری میں کام کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ مزید ینگ ہوتی چلی جائے گی؟ بھئی اس نے عمر بڑھنی ہے اس نے بوڑھا ہونا ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں بھی پڑنی ہے، سب کچھ ہونا ہے. آپ لوگوں نے ہر عورت کو اپنی پبلک پراپرٹی کیوں سمجھ لیا ہوا ہے؟ چاہے وہ ٹی وی پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے وہ آپ کے آس پاس چل رہی ہے، چاہے آپ کے محلے میں رہ رہی ہے، چاہے آپ کے خاندان میں رہ رہی ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ٹائٹل دے دینا ضروری ہوتا ہے کیا؟ مطلب کسی کی عمر گزر گئی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے نا باڈی شیمنگ ہو رہی ہے. اگر کوئی لڑکی ویٹ لوز کر لیتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیمار لگ رہی ہو، اگر ویٹ بڑھ جائے تو کہتے ہیں جی خیال نہیں رکھتی، بہت کھاتی پیتی ہوگی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کامنٹ اسٹرینجر نہیں دیتے ہیں، زیادہ تر محلے والے، رشتے دار، فیملی گیدرنگ والے جو آپ کے گھروں میں آ جا رہے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا جج کیوں کیا جاتا ہے. اور جو لوگ جج کرتے ہیں انہوں نے کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ کبھی؟ مطلب ہر کسی نے اپنے آپ کو بیوٹی ایکسپرٹ سمجھ لیا ہوا ہے، ایج ایکسپرٹ سمجھ لیا ہوا ہے. بھئی ہم عورتیں کوئی آب حیات پی کے نہیں آئی ہوئی ہیں، ہم نے ساری عمر ایج کو روک کے نہیں رکھ سکتے ہم لوگ. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، اپنا خیال رکھیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے بوڑھا ہونا، چہرے پہ جھریاں بھی آئیں گی، ہمارا تھوڑا سا ویٹ بھی بڑھ سکتا ہے، زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے. اور اگر کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. مطلب چہرے پہ جھریاں پڑ سکتی ہیں، فائن لائن آ سکتی ہیں، ویٹ بڑھ سکتا ہے، بال جھڑ سکتے ہیں، بال گرے ہو سکتے ہیں. مطلب کون آپ کو کہتا ہے کہ عورت نے ہمیشہ جو ہے نا 20 اور 30 کی بریکٹ کے اندر ہی رہنا ہے؟ فور گاڈ سے نکلیں اس ساری چیزوں سے، بس کر دیں. عورت کے جسم کو، اس کے عمر کو پبلک ڈسکشن کیوں بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ مطلب اگر کوئی لڑکی 25 کی ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں جی ابھی تک شادی نہیں ہوئی. اگر 30 کراس کر جائے پھر تو لیبل لگ جاتا ہے نا، شادی تو ہونی نہیں ہے اس کی. شادی ہو جائے ان کیس پھر یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ سال ہو گیا اس کا بچہ نہیں ہوا، اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا. اللہ کے بندو، عمر بڑھنا کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے. کبھی بھی کسی کا بھی جسم جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں اپنی باڈی کے اوپر، یا بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم دے سکتے ہیں اپنے گھروں سے نکل کے، اپنے کاموں سے نکل کے، وہ کچھ عرصے کے لیے اس پروسیس کو تھوڑا سا سلو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کو روک نہیں سکتے. کوئی دنیا کا بلینئر، کوئی ملینئر جو ہے نا وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا. آفٹر آل بوڑھا ہونا ہی ہونا ہے. آفٹر آل جو ہے نا بیماریاں بھی لگنی ہیں، اس کے اثرات چہرے پہ بھی نظر آنے ہیں، اس کے اثرات باڈی پہ بھی نظر آنے ہیں. تو بس کر دینا، اپنی توجہ کہیں اور رکھ لیں. مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان سیلیبریٹیز کو نہ دیکھیں یا آپ اپنے گھر کے آس پاس کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بات نہ کریں. ہاں ان کی فکر ہے تو ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ اگر مسئلہ ہے تو اس کا یہ حل ہو سکتا ہے. مطلب یہ چیز ایک الگ چیز ہے نا. اگر آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، کسی کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، وہ ایک بالکل ٹوٹلی ایک اپوزٹ چیز ہے. لیکن جب اس طرح کے کامنٹ آتے ہیں نا، ایون بہت پہلے کوئی 2-3 سال پہلے میں نے بھی، میری جب ویڈیوز شروع میں نے بنانا شروع کی تھی، تب 1-2 دفعہ مجھے بھی اس طرح کے کامنٹس کا سامنا کرنا پڑا کہ جی کتنی موٹی عورت ہے. اور یہ مطلب میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ مطلب مجھے لگتا ہے یار اگر میں موٹی ہوں تو پھر مطلب نارمل کس کو کہتے ہیں آپ لوگ؟ جو انڈر ویٹ بیچاریاں ہوتی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بیمار ہے، یہ تو لاغر ہے، اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا. اور جو ذرا سا 2-4 kg پٹ آن کر لیتی ہیں ان کو موٹے کا خطاب مل جاتا ہے. تو بندہ جائے تو جائے کیڑے پاسے؟ بس کر دو اللہ کے بندو. کبھی کسی عورت نے مرد کو بھی کہا ہے دیکھ کے کہ بوڑھا لگ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے؟ یار ہم لوگ کتنے کھلے دل سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا کہ اگر کسی کی توند نکلی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں یار بیچارے کا بیٹھنے والا کام ہوگا. اگر کسی کی جھریاں پڑ گئی ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بیچارہ فیملی کے لیے کام کر رہا ہے، سٹریس بھی لے رہا ہے اور سب کچھ نا. لیکن میں نے نہیں سوچا کہ سنا کبھی بھی، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی عورت کو جو ہے نا کریڈٹ ملا ہو کہ اس نے اپنا فیملی کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے جو رشتے داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے تیاگ دیا ہے، اس لیے اس بیچاری کا یہ شروع ہوا ہے. مجھے پتا ہے آج میں کافی زیادہ کڑوی باتیں کر گئی ہوں، لیکن سیریسلی مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے نا یہ سب کچھ، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ آنٹی کہلائے جانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اٹھ کے ایک ٹائٹل دینے کو تیار ہوتا ہے، انکل یا آنٹی والا نا. ایک یہ بھی بڑی چیز ہے، اس پہ نا ایک علیحدہ میں نے ویڈیو بنا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک رشتہ کیوں بنانا ہے آپ نے، راہ چلتوں کو آپ نے آنٹی کہہ کے کیوں بلانا ہے؟ سارے یا میڈم کہہ کے بھی تو بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جی کیا کہنا ہے، نام نہیں آپ کو پتا، تو آپ ساری میڈم کہہ کے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، یہاں پر تو بہت ضروری ہے جی ٹائٹل دینا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ بنا لینا ہے راہ چلتوں سے. آنٹی کہنے کے 2 فائدے ہو جائیں گے، ایک تو رشتہ داری بن جائے گی، اور دوسرا جو طنز کرنے والی اندر سے ایک وہ آپ کی آتما آپ کو وہ کر رہی ہوتی ہے نا، بے چین کر رہی ہوتی ہے کہ طنز کرو اس پہ. بھائی ہمیں پتا ہے ہم آنٹیاں ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے ایک سرٹن ایج سے گزر چکے ہیں اور اب آہستہ آہستہ ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. بس کر دو اللہ کے بندو، ہمیں جتانا چھوڑ دو. وی آر کانفیڈنٹ، وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ، اور ہم یہ سب کرتے رہیں گے.